السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ ایک لشکر ایک جنگ میں گیا تو وہاں پہ رات کے ٹائم 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ ساری رات جاگ کر پہرا دیں گے تاکہ باقی سارا لشکر سو جائے، آرام کرے۔ تو جب سارا لشکر سو گیا تو 2 صحابہ کرام جو جاگ رہے تھے انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اگر ساری رات دونوں جاگتے رہے تو یہ نہ ہو کہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہماری آنکھ لگ جائے اور ہم دونوں ہی سو جائیں اور پہرے میں غفلت پیدا ہو جائے۔ تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ کچھ دیر کے لیے ایک صحابی سو جائیں، آرام کریں اور دوسرا صحابی جاگتا رہے، اور جب وہ تھوڑی سی اپنی نیند پوری کر لیں تو تھکاوٹ اتر جائے تو پھر وہ جاگے اور دوسرا صحابی سو جائے۔ تو انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کرنے کے بعد پھر ایک صحابی سو گئے، آرام کرنے لگ پڑے، اور دوسرے صحابی جاگ رہے تھے۔ تو جب وہ جاگ رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ میں جاگ تو رہا ہوں تو کیوں نہ میں نفل پڑھنے شروع کر دوں۔ انہوں نے نفل پڑھنے شروع کر دیے اور سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کر دی۔ اب وہ نفل میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، ادھر سے دشمن طاق میں تھا، تو دشمن نے ادھر کا لشکر کی طرف رخ کیا اور اندھیرے کی وجہ سے ان کو دور سے سی طرح نظر نہیں آیا۔ ان کو لگا کہ کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے یا شاید کوئی درخت ہے، تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اندھیرے کی وجہ سے کہ یہ کوئی سامنے آدمی کھڑا ہے یا کوئی درخت ہے۔ تو انہوں نے چیک کرنے کے لیے تیر چلایا جو سیدھا صحابی کو لگا اور ان کا خون بہنے لگا، لیکن وہ سورہ کہف پڑھنے میں اتنا مشغول تھے کہ انہوں نے نہیں دھیان دیا۔ اس وقت ابھی وضو میں خون نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کے بھی احکامات نہیں آئے تھے، ابھی احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے وہ نماز اپنے سورۃ الکہف پڑھتے رہے، نفل پڑھتے۔ انہوں نے پھر دوسرا تیر چھوڑا، جب انہوں نے دوسرا تیر چھوڑا تو اور خون بہنے لگا۔ جب خون زیادہ بہنے لگا تو صحابی نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے میں کہیں بے ہوش نہ ہو جاؤں، اور اگر میں بے ہوش ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ میں دشمن ادھر کا رخ کر لے اور میرے پہرے میں کوتاہی ہو اور سارا لشکر سویا رہے اور میری ڈیوٹی میں کوتاہی ہو جائے، تو یہ نہ ہو زیادہ خون بہنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاؤں۔ تو اس نے سلام پھیر کے تو دوسرے صحابی کو جگایا اور کہا کہ اگر مجھے زیادہ خون بہنے کی وجہ سے بے ہوشی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیر پہ تیر کھاتا، لیکن میں سورہ کہف کو مکمل کیے بغیر سلام نہ پھیرتا۔ آپ ان کا چیک کریں، ان کی ایمانی لذت چیک کریں، اور آپ ان کا جنون، ان کا عشق اور قرآن سے ان کی لذت چیک کریں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیروں پہ تیر کھاتا رہتا اور میرا خون بہتا رہتا، تو اگر مجھے بے ہوش ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اپنی سورۃ الکہف جب تک مکمل نہ کرتا تو میں کب تک اپنا سلام نہ پھیرتا۔ یہ کیفیت کا نام، ہم اس کیفیت کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آج کل بچے انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی گیم کھیل رہے ہوں یا کوئی نیٹ استعمال کر رہے ہوں، کوئی گیم، تو ماں آوازیں لگاتی رہتی ہے، بیٹا اٹھو ناشتہ کر لو، اچھا امی تھوڑی دیر آتا ہوں، پھر بیٹا اٹھو کھانا کھا لو، اچھا امی تھوڑی دیر آتا ہوں، بیٹا فلاں چیز کھا لو، اچھا امی تھوڑی دیر آتا ہوں۔ تو بچہ اپنا یعنی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے ایسا مگن اور ایسا مصروف ہوتا ہے کہ اس کو آس پاس کا کوئی ہوش، نہ کھانے کا نہ پینے کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ اتنا اس میں کھویا ہوتا ہے۔ تو کیا وہ بچہ گیموں میں یا نیٹ میں کھویا ہوگا جو صحابہ کرام قرآن میں کھو جاتے تھے۔ قرآن کو سننا روح کو سکون پہنچاتا ہے، روح کو تازگی ملتی ہے، اس سے سکون ملتا ہے، تو رحمت برستی ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جس قرآن کو سننے سے روح کو سکون حاصل ہوتا ہے، رحمت برستی ہے، برکت ہوتی ہے، تو اس کو پڑھنے سے کتنا سکون ملتا ہوگا، اس کو پڑھنے سے کتنی راحت، کتنا سکون اور کتنی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ تو قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اسے روز کھولیں۔ اخبار تو ہم روز پڑھتے ہیں، ٹی وی بھی روز کھلتا ہے، اور نیٹ تو خیر 24 گھنٹے ہی، انٹرنیٹ کی سہولت تو 24 گھنٹے ہی رہتی ہے، تو یہ ہے کہ وہ کھلا رہتا ہے، تو نہیں کھلتا تو صرف قرآن نہیں کھلتا۔ تو قرآن کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اس کو آپ اپنی زندگی میں لے کر آئیں، جیسے اپنی روح کو سکون دلوائیں اس سے۔ اپنی قرآن ایسے ہی ہے جیسے ہماری روح کو غذا دیتا ہے، جیسے سمجھیں کہ ہم صبح فجر کے بعد آپ قرآن پاک کھولیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اپنی روح کو ناشتہ کروایا کریں۔ روح بھی بھوکی ہوتی ہے، پیاسی ہوتی ہے، اس کو اللہ کے ذکر کی طلب ہوتی ہے۔ جسمانی طور جیسے ہم جسم کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے جسم کو ہم ہر طرح کی سہولتیں پہنچاتے ہیں، تو روح کو بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کی کھانے کی کیا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔
تلاوت قرآن پاک ہے، تو پھر اس طرح آپ دوپہر میں کچھ صورتیں پڑھیں، سارے دن کا معمول بنا لیں۔ تو قرآن پاک کو وقفے وقفے سے آپ کوئی نہ کوئی صورتیں پڑھتے رہیں، تو کچھ دوپہر میں پڑھیں، کچھ شام میں صورتیں پڑھیں، کچھ صورتیں رات میں پڑھیں جو مسنون صورتیں ہیں، جیسے ملک، آپ سورہ ملک رات کو پڑھیں، واقعہ مغرب کے بعد پڑھیں، رحمان پڑھیں دوپہر میں۔ اس طرح آپ سارا دن معمول بنا لیں کہ کچھ کچھ صورتیں آپ وقفے وقفے سے پڑھتے رہیں۔ جیسے ہم لوگ کچھ دیر بعد کبھی کینڈی کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ وقفے بعد ہم بسکٹ کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ دیر کے بعد ہم فلاں چیز کھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح اپنی روح کو بھی کھلائیں، اس کو سکون دینے کے لیے، اس کو تازگی دینے کے لیے وقفے وقفے سے قرآن پاک کی تلاوت، صورتوں کی تلاوت کرتے رہیں۔ اس سے آپ کی روح کو سکون ملے گا اور آپ کے ساتھ خیر و برکت اور اللہ کی رحمتیں شامل حال رہیں گی، ہر آفت سے آپ بچے رہیں گے۔ تو قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت برکتوں والی کتاب ہے۔ یہ جن کو اس سے عشق ہو جائے، جس کو اس سے محبت ہو جائے، وہ پھر اپنا وقت نکال لیتا ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ، جیسے اپنے دوست سے ملنے کا ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اپنے کسی عزیز سے ملنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، تو قرآن پڑھنے کا پھر لوگ بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ بخشے میری امی جان کو، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کا سایہ کرے۔ وہ ایک واقعہ بتایا کرتی تھی اپنے گاؤں کا۔ وہ کہتی تھی ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی تھی، یتیم تھی، ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے، تو چچا چچی کے پاس رہتی تھی، تو اس کو اجازت نہیں تھی یعنی کہ کہیں پہ بھی نہ پڑھنے کی۔ تو گھر کے کام کاج کے لیے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو سلوک کیا جاتا ہے جس سے ماں باپ سر پہ نہ ہو، تو گھر کے سارے کام کاج اس سے کروائے جاتے تھے۔ تو گاؤں میں پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ کوڑا، گھر سے کوڑا اٹھاتے تھے، وہ ٹوکری میں ڈال کے سر پہ رکھ کے تو دور جاتے تھے، روڑیاں بنی ہوتی تھی گاؤں سے باہر، وہاں پہ جا کے پھینکا کرتے تھے۔ وہ لڑکی روز ٹوکری میں کھانا وہ لے کے جاتی تھی کوڑا، اور روڑی پہ پھینکنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ تو راستے میں جب وہ گزرتی تھی ایک گھر کے سامنے سے، تو اس گھر کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوتا تھا اور اندر سے آواز آ رہی ہوتی تھی۔ بہت سے گاؤں کے بچے اس گھر میں جا کے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اس گھر میں، گھر کے باہر سے جب گزرا کرتی تھی تو اس کو اندر سے آواز آتی تھی، بچے سارے بیٹھے ہوتے تھے، قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے تھے۔ وہاں پہ ایک باجی تھی جو ان کو سپارہ پڑھایا کرتی تھی اس گھر میں، تو اس کو بڑا ہی شوق ہوتا تھا، وہ بڑی خوبصورت آواز اس کو لگتی تھی، اور اس کا بڑا دل بے چین ہوتا تھا کہ کاش میں بھی پڑھ سکوں، لیکن وہ اس کو اپنے وقت مقررہ پر جا کے کوڑا پھینک کے اسی وقت سے پہلے واپس آنا پڑتا تھا، اسی لیے وہ وہاں پہ رک کے باقاعدہ ٹائم نہیں دے سکتی تھی پڑھنے کا۔ تو ایک دن اسی طرح وہ روتی ہوئی جا رہی تھی، تو باجی کسی کام سے دروازے پہ تھی، تو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا بیٹا کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے قرآن پاک پڑھنے کا بہت شوق ہے، لیکن میں اپنی مجبوری بتائی کہ میرے ساتھ یہ مجبوری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ تو وہ کہتی کہ روز جب آپ کوڑا پھینکنے جایا کرو گی، جاتے ہوئے میرے سے ایک لفظ پڑھ لیا کرو، اس کو یاد کرتی جایا کرو، جب واپس آؤ پھر واپسی پر وہ مجھے سنا کے پھر اگلا لفظ لے لیا کرو، اس طرح اگلے دن بھی اس طرح کرو۔ تو وہ بہت خوش ہوئی، کہتی اس سے 2 سے 3 منٹ بھی نہیں لگیں گے اور آپ کا اس طرح آپ پڑھنا شروع کر دو گی، تو میں آپ کو یہیں پہ دروازے پہ کھڑے کھڑے پڑھا دوں گی، کیونکہ آپ اندر نہیں آ سکتی، تو میں یہیں پہ دروازے کے اوپر۔ تو روز کا یہ معمول بن گیا کہ وہ بچی روز جب کوڑا پھینکنے جاتی تھی تو باجی دروازے کے اندر ہوتی تھی اور وہ بچی باہر ہوتی تھی، تو انہوں نے ان کو ایک لفظ پڑھانا، اس نے وہ یاد کرتے جانا، کوڑا پھینک کے جب واپس آنا پھر اس نے آ کے سنانا اور پھر اگلا لفظ لے لینا اگلے دن کے لیے۔ تو اس طرح کرتے کرتے یعنی کہ وہ کوڑا پھینکنے جایا کرتی تھی، پھر آیا کرتی تھی، اسی کرتے کرتے اس نے کچھ عرصے بعد ماشاءاللہ پورا قرآن پڑھ لیا۔ تو یعنی کہ جن کو شوق ہو، جن کو لگن ہو، تو امی کہتی ہیں یعنی کہ ماشاءاللہ اس نے جب پورا قرآن پڑھ لیا تو وہ سب حیران کہ اس نے صرف، حالانکہ اس کو پراپر ٹائم نہیں ملا، وقت نہیں ملا، اس کے باوجود اس نے دیکھے اپنا پورا قرآن ختم کر لیا۔ تو یہ ہوتی ہے شوق کی بات، لگن کی بات۔ جس کے اندر شوق ہو، لگن ہو، پھر نہ وہ وقت کی قید رہتی ہے ان کے لیے، نہ ان کے لیے کوئی کام کی قید رہتی ہے، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہوتی، نہ وہ کام کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام بہت زیادہ ہے ہم کیسے پڑھے قرآن پاک، نہ وہ وقت کو دیکھتے ہیں، نہ وہ بس وہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کو قرآن سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور وہ جنون کی حد تک بس قرآن سے لگاؤ اور اس سے پیار کرتے ہیں، صرف یعنی کہ باتوں سے نہیں، دل سے وہ احترام کرتے ہیں اور قرآن کو ہی اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے دلی عشق اور اس سے محبت کرنے کا، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جذبہ پیدا کرے اور ہمیں توفیق دے قرآن کو صحیح طریقے سے اس کے اوپر اس کے پڑھنے کا اور اس سے سکون حاصل کرنے کا، اپنی روح کو غذا دینے کا، ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی بات آج کی اچھی لگی ہوگی، تو انشاءاللہ کل آپ کو مزید ایک نئی اچھی بات بتائیں گے۔
اگر آپ مزید اچھی سننا چاہتے ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب اور کمنٹس کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔